السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو العارف اسلامک وائس چینل۔ محترم سامعین حضرات، آپ نے اکثر اسم اعظم کے بارے میں سنا ہوگا کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ پاک ان دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ سنتے ہیں۔ ویسے تو اس کے ہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، آپ مجھ سے مانگا کیجئے، میں ہی تو ہوں جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ کبھی ان دعاؤں کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اور وہی تاخیر ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسم اعظم کیا ہے، اور دعائیں اسم اعظم کے ساتھ کون کون سی مانگی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اسم نام کو کہتے ہیں، اعظم بڑے کو کہتے ہیں، عظیم۔ اس بارے میں چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص ان کلمات کو پڑھ رہے تھے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تو جب یہ کلمات سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے جن الفاظ میں مانگا ہے، اگر انہی الفاظ کے ساتھ رب کائنات سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، جلدی سنی جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے رکوع اور سجدہ کر لیا، اس کے بعد تحیات پڑھ لی اور دعا کی، تو دعا ان الفاظ کے ساتھ کرنے لگے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، ساری تعریفوں کے قابل لائق آپ ہی کی ذات ہے، معبود حقیقی جس کی عبادت اور جس کی ہی عبادت کی جاتی ہے وہ آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اور کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو وجود آپ نے بخشا۔ تو اے عزت و بزرگی والے، اے زندہ جاوید سب کو قائم رکھنے والے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو اس آدمی نے کن الفاظ کریمہ اور بہترین الفاظ سے دعا کی ہے؟ عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انہوں نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب ان الفاظ کے ساتھ رب کائنات کو پکارا جائے تو ضرور جواب ملتا ہے، مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث پاک میں جو کہ ابن ماجہ کی روایت آ رہی ہے، اسم اعظم کی طرف اشارہ کیا گیا، بتایا گیا کہ ان آیات میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت ہے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہی آیات رپیٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ سورت آل عمران کی آیت آ رہی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ رہی ہے، اس میں ایک جملے کا مزید اضافہ ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کیجیے۔ جبکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث پاک آ رہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے ایک ایسی دعا پڑھ لی کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اگر اس دعا کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک ان کی سنتا رہے گا، مصیبتوں سے تکالیف سے نجات دیتا رہے گا، اور وہ ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ایک دعا آ رہی ہے، اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ بھی ایک اسم اعظم کی دعا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حی یا قیوم بار بار کہا، پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ ان کے دربار میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایک عمل کیا اور ملکہ بلقیس کا تخت اسی وقت وہاں پہ حاضر کر دیا جو ہزاروں میل دور تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی یا حی یا قیوم پڑھا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان الفاظ کو پڑھا کیجئے، یہ اسم اعظم ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ابھی ہم نے جو دعائیں وقفے وقفے سے احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب ان کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی بھی رہے اور ایک ہی جگہ میں آپ سب چیزیں پڑھ سکیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کر سکیں۔ اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسأل وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ یہ دعائیں تھیں جن کے بارے میں مشہور ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات گرامی ہیں کہ جب ان الفاظ کو پڑھ کے دعائیں کی جاتی ہیں تو رب کائنات کے ہاں بڑی جلدی قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہیں، قبولیت پا لیتی ہیں، اللہ آزمائشوں کو ختم کر دیتے ہیں، تکالیف کو ہٹا دیتے ہیں۔ بس اس کے ساتھ دعاؤں کا تعلق بڑا مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو
دین پر عمل کرنے اور اس دین کے خوبصورت ترین احکامات کو دنیا کے ایک ایک کونے تک لے جانے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام احباب کی سہولت کے لیے ایک PDF بنائی گئی ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ تمام احباب اس ڈسکرپشن سے یہ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔